بتائیے گا، ابھی آپ نے فوج کی بات کی یا سیاستدانوں کی بات کی، تو جماعت اسلامی 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں تھی یا اس کی مخالف؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس آئینی ترمیم آنے سے پہلے یہ جو ایک آپ کا سیاسی رد عمل تھا یہ آنا چاہیے تھا، یا آپ کو احتجاج کی کال دینی چاہیے تھی؟ ایک پاکستان کا آئینی ڈھانچہ ہی تبدیل کر دیا گیا۔ سیاسی شخصیت آپ سے تھوڑا سا سخت سوال کرتے ہیں، جب سینیٹر مشتاق احمد فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو پارٹی نے ان کو آن کیوں نہیں کیا؟ تو جب ایک انڈیپینڈنٹ ان کا کاز تھا تو ان کو کیوں روکا گیا جماعت کی جانب سے؟ نہیں، ہم نے تو نہیں روکا۔ گزشتہ ماہ ایک سانحہ ہوا مرید کے میں، تو تحریک لبیک کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہوا یا غلط؟ آپ کی سیاسی بصیرت کے حساب سے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت علامہ سعد حسین رضوی کن کی تحویل میں ہوں گے، یا وہ روح پوش ہیں؟ تو آج تک پاکستان میں کسی مذہبی جماعت کو اکثریت کیوں نہیں مل سکی؟ یہ بتائیے گا کہ تحریک لبیک پاکستان کی طرح جماعت اسلامی پر بھی الزام لگتے آئے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ جماعت ہے، یا ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے پر چلتی ہے، یا ان کے بتائے ہوئے کال پر ہی پروٹیسٹ کرتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام کلیم اللہ، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی ضلع فیصل آباد ڈاکٹر محبوب زمان صاحب۔ ان سے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور آئندہ آنے والے ان کے سیاسی لائے عمل کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ خیریت، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آپ کتنے عرصے سے اس جماعت سے منسلک ہیں؟ میں پہلے اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہا ہوں دور طالب علمی میں، اور فارغ ہونے کے بعد 93 سے جب یونیورسٹی سے لاہور فیصل آباد آیا تو تب سے میں جماعت سے منسلک ہوں، اس کے رکن کی حیثیت سے۔ اچھا یہ بتائیے گا، اتنے لمبے عرصے سے آپ اس جماعت میں شامل ہیں، تو بطور چیئرمین سراج الحق صاحب کو بہتر پایا یا حافظ نعیم الرحمان صاحب کو؟ دیکھیں جی، ہمارے دور میں تو پہلے قاضی حسین احمد صاحب امیر تھے، اس کے بعد منور حسن صاحب تھے، پھر سراج الحق صاحب تھے، اور پھر اب حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں۔ دیکھیں، تمام ادوار جو ہوتے ہیں یہ اپنے اپنے وقت کے تقاضے اس کے مطابق جو ہے وہ لاہ عمل اختیار کیا جاتا ہے، اور جماعت اسلامی میں ایک مرکزی شورا ہے کہ جو فیصلے کرتی ہے، اور امیر اس فیصلوں کو لے کر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کوئی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کسی امیر کی جو ہے وہ کسی سائٹ پر زیادہ کارکردگی ہوتی ہے، دوسری ذرا کم بھی ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کی اس سائٹ پر زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ چونکہ جماعت اسلامی محض سیاسی جماعت تو نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے جس کو سیاسی بھی کہیں گے، جس کو دینی بھی کہیں گے، جس کو اوورال پوری دنیا کے معاملات اور ایشوز کے اوپر، دین کے معاملات اور ایشوز کے اوپر اس کو ساتھ لے کر چلنے والا بھی کہیں گے۔ تو اس لیے مختلف امراء جو ہیں ان کی اپنی اپنی طریقہ کار اور سوچ کے مطابق جماعت چلتی ہے۔ تو سارے دور بہتر ہیں الحمدللہ، کوئی اس میں میں نہیں فرق کر سکتا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ گزشتہ ماہ حافظ نعیم الرحمان کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ بدل دو نظام کی ایک تحریک کا آغاز ہوگا، اس تحریک کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور یہ تحریک کن لوگوں کے خلاف ہے؟ دیکھیں جی، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے اس میں مختلف طبقات نے اس پاکستان کو روز اول سے غلام بنا لیا ہے، جس میں ایک فوج ہے، فوجی جرنیل ہیں، ایوب خان دور اس سے پہلے سے ہی شروع ہو گیا تھا یہ سلسلہ۔ دوسری بیوروکریسی ہے کہ وہ وہی انگریزوں کے چال چلن اور وہ جس طریقہ کار کے مطابق چھوڑ کر گئے، وہی ٹریننگ اور وہی سوچ کہ عوام کو دبا کر رکھیں، عوام کو غلام بنا کر رکھیں، اور وہ عوام سے فاصلے پر رہیں۔ وہ بیوروکریسی ایک ہماری حکمران ہے، ایک ہمارے جرنیل حکمران ہے، اور تیسرے سیاستدان ہیں۔ یہ وہی سیاستدان ہیں جن کو علامہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ کھوٹے سکے ہیں میری جیب میں۔ تو یہ تمام کے تمام طبقات جن میں جاگیردار بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں، اور کچھ نودولتیے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ٹرائکا ہے کہ جس نے اس پاکستان کو جکڑا ہوا ہے آپس میں، اور یہ ایک دوسرے کے مفادات، اپنے مفادات کا خیال کرتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے مفادات کو لے کر چلتے ہیں۔ اس میں عوام سوائے ٹیکس دینے والی ایک مشین کے طور پر جو کہ
تقریباً 43% خط غربت سے نیچے اب آ گئے ہیں، لیکن ٹیکس پھر بھی وہی دیتے ہیں، مراد ساری جو ہے وہ اوپر والے طبقے وہ لے جاتے ہیں۔ تو اب یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں اس چیز کی توقع پیدا ہوتی رہی۔ بھٹو کا دور آیا تو ایک انقلاب کا نعرہ لگا تو لوگوں نے کہا کہ شاید کوئی بڑی تبدیلی آ جائے، لیکن کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، وقتی طور پر کچھ چیزیں ہوئیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ضیاء الحق کا دور آیا جی، وہ ایک بڑی توقعات باندھی گئی۔ اس طرح بعد میں پولیٹیکل ادوار آئے، مشرف کا دور آیا، پھر عمران خان صاحب اٹھے اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی ہم بدل دیں گے سارے کے سارے نظام کو، لیکن نظام وہی رہا، افراد وہی رہے، اس کے بینیفیشری وہی رہے، طبقات اور ادارے وہی رہے، اور وہ ادارے پہلے سے زیادہ خراب ہوتے رہے، گلتے سڑتے رہے، نہ عدلیہ میں جان رہی، عدلیہ بھی جو ہے وہ کئی حصوں میں بٹ گئی، جرنیل اور فوج جو ہے وہ بھی سیاست میں پہلے سے زیادہ انوالو ہوتی چلی گئی، اسی طرح بیوروکریسی جو ہے وہ بھی اپنی کارکردگی کے اعتبار سے بدتر سے بدترین صورتحال سے دوچار ہوتی چلی گئی۔ جتنے پاکستان کے محکمہ جات ہیں آپ ان کو دیکھ لیں تو وہاں پر کوئی چھوٹا سا کام بھی کروانا ہو تو جو کیفیت ہوتی ہے عوام کی۔ تو اب یہ ایسا ایک نظام جس نے ان 25 کروڑ عوام کو جکڑا ہوا ہے، اور یہ پہلے سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ان میں کچھ امپروومنٹ ہو، یہ کچھ سرو کر رہا ہو اور اس میں لوگ سرو کر رہے ہوں تو ہم کہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ گزارا ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جماعت اسلامی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ محض چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کی بجائے ایک بڑی تبدیلی، اس نظام کی تبدیلی کہ جو اس وقت جو ہے وہ اس نظام کے تحت ایک عام آدمی جو ہے وہ ڈی سی آفس کے باہر چوتھے 4 دن دھکے کھا کر بھی اس سے ملاقات نہیں کر سکتا، اور بڑے اور چھوٹے کی یہ جو تمیز ہے یہاں پر، اور عدم مساوات ہے، اور نظام عدل صرف یہ نہیں ہے کہ عدالتوں میں نہیں مل رہا، پولیس میں نہیں مل رہا، تھانے میں نہیں مل رہا، کسی بھی جگہ پر ہر محکمے میں نہیں مل رہا، اور غریب اور امیر کا جتنا فرق آ گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس نظام کو بدلنے کا تقاضا کرتی ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم اس نظام کو بدلنے کا عہد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا یہ جو ہمارا 21، 22، 23 کا اجتماع ہے یہ اس کا نقطہ آغاز ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے فوج کی بات کی یا سیاستدانوں کی بات کی، تو جماعت اسلامی 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں تھی یا اس کی مخالف؟ دیکھیں جی، ہم نے تو کھل کر اس کی مخالفت کی۔ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم جس نے عدلیہ کا پہلے حلیہ بگاڑا تھا تو اس کی بھی کھل کر مخالفت کی تھی، اور اب جو ہے اس کی بھی کھل کر مخالفت کر رہے ہیں۔ امیر جماعت حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کل لاہور بار میں کھل کر وکلاء کے اجتماع سے جو ہے وہ اپنا موقف بھی بیان کیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو پیچھے کی جانب دھکیلنے کی کوشش ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی خوبی اور کوئی بہتری پیدا ہونے کی بجائے یہ ذاتوں کو، افراد کو سامنے رکھ کر قانون سازی اور آئین سازی کی جا رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک کھلواڑ ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ۔ اس میں جرنیل بھی شامل ہیں، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، حکومت بھی، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپوزیشن کے وہ بھی بک کر جو ہے وہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہم تو اس کے مخالف ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس آئینی ترمیم آنے سے پہلے یہ جو ایک آپ کا سیاسی رد عمل تھا یہ آنا چاہیے تھا، یا آپ کو احتجاج کی کال دینی چاہیے تھی؟ ایک پاکستان کا آئینی ڈھانچہ ہی تبدیل کر دیا گیا۔ دیکھیں جی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اب ہم ایک بہت بڑا اجتماع کر رہے ہیں، اب ہم ظاہر ہے کہ ہمارا وہ ہدف ہے کہ اس کی بنیاد پر فرض کر لیں کہ یہ آئینی ترمیم نہ بھی ہوتی تو پہلے کون سی خیر تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگرچہ یہ بدترین حالت ہے لیکن حالات تو عوام کے لیے خرابی ہوتے جا رہے ہیں نا۔ تو ہم تو اس کی بنیاد کو ٹھیک کرنے کے لیے اب اٹھے ہیں۔ اب چھوٹی چیزیں جو ہے ان کا موقف تو ہمارا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے اور اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے مزید، لیکن ان میں الجھ کر ہم جو ہے وہ پورے کے پورے نظام کی تبدیلی کے اس موقف کو تو دفن نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا تو ایک انقلابی تصور ہم نے دنیا کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا تو یہ آئین بھی بدلے گا اور یہ سارا کچھ ہی بدل جائے گا۔ چلیں، بطور ایک سیاسی شخصیت آپ سے تھوڑا سا سخت سوال کرتے ہیں، جب سینیٹر مشتاق احمد فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو پارٹی نے ان کو آن کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں جی، سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ہمارے دوست، میرے ذاتی اچھا تعلق بھی ہے، دوست بھی ہیں، جماعت کے وہ رکن بھی تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ خود یہ چاہتے تھے کہ سیف غزہ کے تحت وہ سیپریٹ ایکٹیویٹی کریں۔ وہ تو یہ انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ جماعت میرے ساتھ آئے، جھنڈے لے کر آئے،
یہ تو ان کا اپنا موقف تھا کہ جماعت مجھے انڈیپینڈنٹ کر دے اور میں انڈیپینڈنٹلی کام کروں. تو جب وہ خود ہی اس کو انڈیپینڈنٹلی لے کر چلنا چاہتے تھے تو جماعت ان کے ساتھ کیسے جا کر جو ہے وہ کر سکتی تھی. لیکن اس کے باوجود جب بھی ان پر کوئی مشکل وقت پڑا ہے تو جماعت آگے بڑھ کر ضمانتوں کا معاملہ ہو، جیل کا معاملہ ہو، جب وہاں دھرنے میں گاڑی کے ذریعے سے 2 افراد کو شہید کر دیا گیا اس وقت کا معاملہ ہو، یا ان کی رہائی کا معاملہ ہو، تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے وزیر خارجہ سے بھی فون پر بات کی، وزیر اعظم سے بھی بات کی، اور ہر حوالے سے جو کوشش کر سکتے تھے وہ کی. تو ظاہر ہے کہ اس کاز کے لیے تو ہم حاضر ہیں. اچھا، آپ نے کہا کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ تحریک چلانا چاہتے تھے. جب وہ انڈیپینڈنٹ تحریک چلانا چاہتے تھے، گزشتہ بیان میں انہوں نے بتایا کہ میری ہی جماعت نے مجھے فلسطین جانے سے کئی بار منع کیا اور روڑے اٹکائے میرے راستے کہ میں کسی طرح فلسطین نہ جا پاؤں. تو جب ایک انڈیپینڈنٹ ان کا کاز تھا تو ان کو کیوں روکا گیا جماعت کی جانب سے؟ نہیں، ہم نے تو نہیں روکا. ہم نے تو دیکھیں، ہم سے نہ وہ پوچھ کر گئے ہیں، اپنے طور پر گئے ہیں، اپنے طور پر انہوں نے جانا چاہا. اور دیکھیں یہ ایک مطلب انہوں نے آن ریکارڈ اگر کوئی بات ہو کہ انہوں نے ایک دن کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی جماعت کے امیر جماعت کو یا ہمارے سیکرٹری جنرل یا ہماری جماعت کی قیادت کو یہ کہا ہو کہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے فیسیلیٹیٹ کریں، تو انہوں نے تو ہمیں کہا ہی نہیں. اب ظاہر ہے کہ انڈائریکٹ اگر کوئی ان تک کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. مطلب آپ ان کے اس بیان کو مسترد کرتے ہیں کہ جماعت نے ان کو روکا وہاں جانے سے؟ نہیں، ہم نے بالکل نہیں روکا، بالکل نہیں روکا. اور وہ اپنے طور پر گئے ہیں. اب دیکھیں نا، ان کا وہ خود انڈیپینڈنٹلی ایک کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ انڈیپینڈنٹلی کریں گے. پھر وہ یہ گلا پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ پھر سارا کچھ جا کر ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کے لیے بندوبست کرے، اس لیے کہ وہ ہمیں اعتماد میں لے کر جا ہی نہیں رہے. لیکن چونکہ وہ اچھے کاز کے لیے جا رہے تھے تو اس لیے ہم نے اس کی حمایت کی. آپ لوگوں نے اس کا جب وہ ایئرپورٹ پر آئے تو تقریباً کافی بڑی تعداد میں عوام نے ان کا استقبال کیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہی کاز تھا لیکن کاز اچھا تھا تو ان کا استقبال ہونا چاہیے تھا جماعت اسلامی کی جانب سے؟ جماعت کے لوگوں نے کیا، اور تو 100 بندہ بھی نہیں تھا وہاں پر. جو لوگ گئے ہیں وہ تو زیادہ تر جماعت کے لوگ تھے. میاں اسلم صاحب ادھر تھے، ہمارے صوبہ خیبر کے جو ہے وہ قائدین ادھر تھے، ہمارے لوگ ادھر تھے، بڑی کارکنان کی اچھی خاصی تعداد تھی. تو وہاں پر بھی استقبال میں زیادہ تر لوگ جماعت کے لوگ ہی تھے. ظاہر ہمیں ایک کاز تھا، اس سے محبت تھی، اور امیر جماعت نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ منصورہ آئیں گے تو یہاں بھی ان کا استقبال کریں گے. اچھا چلیں، یہ بتائیے گا جو گزشتہ ماہ ایک سانحہ ہوا مرید کے میں، تو طریق لبیک کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہوا یا غلط؟ نہیں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. کسی بھی تنظیم اور کسی بھی جماعت کے ساتھ اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کرنا. دیکھیں، اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے، ان کی گرفتاری ہونی چاہیے، اور ملکی قانون کے مطابق ان کو سزا دینی چاہیے اگر انہوں نے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ وائلیشن کی ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل گیر کر، اور میں نہیں اس پر کوئی الزام عائد کرتا کہ جیسے دعوے ہیں کہ اتنے بندے مارے گئے یا اتنے نہیں مارے گئے، لیکن بہرحال ان پر سیدھا سیدھا ظلم ہوا ہے اور ہم اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں. اچھا، آپ کی سیاسی بصیرت کے حساب سے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت علامہ سعد حسین رضوی کن کی تحویل میں ہوں گے یا وہ روح پوش ہیں؟ میں نہیں کچھ کہہ سکتا اس کے بارے میں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ وہ بھی مذہبی جماعت ہیں، آپ بھی ایک مذہبی جماعت ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی مذہبی جماعت ہے، تو آج تک پاکستان میں کسی مذہبی جماعت کو اکثریت کیوں نہیں مل سکی؟ دیکھیں، ہمارے ہاں مذہبی جماعتیں جو ہے نا وہ بنیادی طور پر فرقہ واریت میں قید ہیں. کوئی دیوبندیوں کی نمائندہ ہے، کوئی بریلویوں کی نمائندہ ہے، کوئی اہل حدیثوں کی نمائندہ ہے، کوئی شیعوں کی نمائندہ ہے. لیکن کلی جو اوورآل پورے دین کی بات کرنے والی تو جماعت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، سیاسی پارٹی تو اور کوئی نہیں ہے. اور ہم ایک طرف دینی جماعت ہیں تو ہم سیاسی جماعت بھی ہیں اسی طرح، اور سیاست کے میدان میں ہم نے بے شمار کارنامے سر انجام دیے ہیں. یہ 1973 کے آئین میں ہمارے لوگوں کا بہت کام ہے، اہم کردار ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس سے پہلے بھی مختلف یہ قرارداد مقاصد کی بات ہو یا 1956 کے آئین کی بات ہو، تو جماعت اسلامی نے اس کے لیے ایک بڑی جدوجہد کی ہے، بڑی کاوش کی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ، لیکن عمومی طور پر چونکہ دین کی جب بات ہو تو لوگوں کی سوچ پرانی چونکہ فرقہ واریت کی بنیاد پر ہے تو وہ ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں، اور ٹکڑوں میں بٹ جانے کی وجہ سے اکثر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پورے دین کی بھی کوئی بات کر سکتا ہے.
لیکن اب روشن خیالی آ رہی ہے لوگوں کو، نوجوان نسل جو ہے وہ اس طرح کے جکڑ بندیوں سے آزاد ہو رہی ہے، یہ فرقہ واریت کے جو جکڑ بندیاں ہیں. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی توقع ہے کہ آن دا ہول پورے دین کو لے کر اور سیاسی بنیاد پر لے کر چلنے والی جماعت اسلامی کو لوگ ویلکم کہہ رہے ہیں، اور اس کے راستے انشاءاللہ مذہبی جماعتوں کا کبھی آپس میں اتحاد کیوں نہیں ہو سکا، مستقل اتحاد؟ دیکھیں مستقل اتحاد تو کبھی بھی دنیا میں کسی کا متوقع نہیں ہوتا. یہاں پر تو ایک گھر کے بھائی جو ہے وہ آخر کار الگ ہو جاتے ہیں. نہیں، حکومت حاصل کرنے تک جو ایک اتحاد ہوتا ہے، آپ ابھی الیکشنز آتے ہیں تو ان میں پھر آپ آپس میں جو ہے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. کبھی اعلان ہوتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سٹیج پر، تو جب الیکشنز آتے ہیں وہیں پر یہ دوریاں بن جاتی ہیں. نہیں، الیکشن ایم ایم اے بنی تھی، ایم ایم اے میں ہم نے خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ اس میں ایم ایم اے رہی، 5 سال پورے کیے. تو ایسا نہیں ہے کہ دینی اتحاد جو ہے وہ اس کے بعد بھی بنی، اس میں تو چلو کوئی کامیابی اتنی زیادہ نہیں مل سکی، لیکن ایم ایم اے تو اس کی ایک مثال ہے کہ چلو مرکز میں نہ صحیح لیکن مرکز میں اپوزیشن تھی مشرف کے دور میں، اور بڑی مضبوط اپوزیشن تھی، ایم ایم اے تھی اور تو باقی پارٹیاں نہیں تھی، کم تھی. تو اس لیے یہ ایسی وجہ. لیکن بہرحال اصل میں اختلافات اس طرح سے گہرے سیاسی اور مذہبی فرقہ واریت کے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ ایک وقت کے لیے تو چل جاتے ہیں. کوئی درپیش خطرہ جو ہے، جو اسلام کو درپیش خطرہ ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے یا اس سے محفوظ کرنے کے لیے تو دینی جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. جب وہ خطرہ ٹلتا ہے یا وہ اس طرح سے نہیں رہتا تو پھر ان کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے. تو یہ بہرحال اپنی جگہ پر ہے کہ خاص سیاسی جماعتیں ہوں، وہ بھی تو کبھی اکٹھی مل کر نہیں چلی، وہ بھی تو ایک حد تک چلتی ہیں اور بعد میں جوتیوں میں دال بٹ جاتی ہے. تو یہ بہرحال جس کا جو سلوگن ہوتا ہے، جو منشور ہوتا ہے، وہ ہی اکٹھا رہ کر اس کے مطابق جو ہے وہ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ شکایت صرف مذہبی جماعتوں تک محدود نہیں ہے، یہ اوورال ہر طرح کی جماعت کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کہ تحریک لبیک پاکستان کی طرح جماعت اسلامی پر بھی الزام لگتے آئے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ جماعت ہے، یا ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے پر چلتی ہے، یا ان کے بتائے ہوئے کال پر ہی پروٹیسٹ کرتی ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک احمقانہ سوچ ہے کہ دیکھیں اگر اتنا زیادہ اسٹیبلشمنٹ جماعت کے ساتھ ہو تو پھر ہمیں کراچی میں میئرشپ سے کیوں محروم کیا جائے؟ پھر ہمارے مقابلے پر جو ہے وہ کراچی میں ہمارے جو عبدالستار افغانی صاحب تھے، جب ان کی میئرشپ کو توڑ کر ختم کیوں کیا جائے؟ ایم کیو ایم ہمارے مقابلے پر کیوں بنائی جائے؟ شروع میں اگر لیں تو ایوب دور میں جماعت اسلامی پر پابندی کیوں لگائی جائے؟ مولانا مودودی کو جیل میں کیوں ڈالا جائے؟ ان کے اوپر مقدمات کیوں قائم کیے جاتے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ تسلسل کے ساتھ جماعت اسلامی جو ہے، ہاں درمیان میں کچھ ضیاء کے دور میں ابتدا میں کچھ ایسی چیزیں ضرور رہی ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کچھ جہاں سارے ہی لوگ تھے، ظاہر پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ساری جماعتیں اکٹھی تھی تو ہم بھی اس کا حصہ تھے، تو وہ کہیں نہ کہیں ایسی کوئی اشتراک کار ہوا ہے. لیکن عمومی طور پر تو ہر موقف دیکھیں نا، ابھی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو ساری پارٹیاں تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، لیکن مخالفت میں کون تھا؟ جماعت اسلامی تھی. اسی طرح یہ 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہو، اسی طرح عمران خان کے دور میں جو ترمیمیں یا جو قانون سازی ہوتی رہی ہے تو جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے پر کھڑی رہی ہے. تو کون کہہ سکتا ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے یا سی ٹیم ہے؟ مطلب وہ یہ خود تو اے ٹیم ہے. تو اس لیے یہ اصل میں توجہ لوگوں کی ہٹانے کے لیے پروپیگنڈا وار ہے. اس میں پھر ظاہر ہے کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جب لانگ مارچ یا اس طرح کا کرتے ہیں تو ان پر کسی قسم کا تشدد کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بڑے آرام سے اسلام آباد جاتے ہیں، وہاں پر 2 دن قیام کرتے ہیں، کوئی تشدد نہیں ہوتا، جبکہ ان کے برعکس کوئی اور جماعت آئے تو ان پر تشدد کیا جاتا ہے. دیکھیں جی، ہم پر بھی تشدد ہوتا ہی رہا ہے. قاضی صاحب کے دور میں ہم نے دھرنے دیے تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے لوگ شہید ہوئے، گولیاں سیدھی چلائی گئیں. نصیر اللہ بابر وزیر داخلہ تھا. پھر دوبارہ ہم نے دھرنا دیا تو ہمارے ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے. یعنی مجھے خود یاد ہے کہ ہمارے 2 بزرگ فیصل آباد کے، ایک کی بازو ٹوٹ گیا، گولی لگی ہڈی میں، اور ایک کی ٹانگ جو ہے وہ اس میں. تو یہ دیکھیں ہم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ ایسا. لیکن ہمارا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قانون توڑتے نہیں ہیں، ہم قانون کے آئین کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرتے ہیں. ابھی ہم نے دھرنا دیا، بجلی کے بلوں پر دیا نا جی. اب ڈی چوک انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے.
डी चौक अगरचे हमारे हजारों लोग चले गए, लेकिन हमने ये बेहतर समझा कि वहां जाकर धरने को पहले दिन ही खत्म कर दिया जाए, बैठे और जनाब पकड़ दकड़ और खत्म, जी धरना हो गया, तो अवाम का मसला किधर जाएगा? मतलब अवाम का मसला तो वहीं का वही रहेगा। हमने हिकमत अमली के तौर पर देखे, हम नहते हैं मुकाबले पर, मतलब फोर्सेस हैं, आप नहते फोर्सेस से नहीं टकरा सकते। हमने हिकमत अमली के तौर पर पिंडी को अपना मरकज बनाया और पिंडी को मरकज बनाकर हमने जो है वो वहां पर अपना धरना दिया, सड़क के ऊपर धरना दिया, 15 दिन जारी रहा। और आपने देखा कि पहली मर्तबा जो है वो मुज़ाकरात भी होते हैं और उससे हुकूमत बैक फुट पर आई और उन्होंने हमारे साथ मुआहदा किया। और तारीख में कभी नहीं हुआ कि मुआहदे पर कुछ अमल दरामद हुआ हो, लेकिन 7.5 रुपये बिजली कम करने का ऐलान जो है वो वज़ीर आज़म ने किया। और उसी धरने की बुनियाद पर IPP से जब ये बात करना पसंद नहीं करते थे कि नहीं जी नहीं, वो इंटरनेशनल कोर्ट पे चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको मालूम है कि इन्होंने अब हमारे प्रेशर पर उनसे बात की और ख़ुद अभी हफ्ता पहले हुकूमत ने बताया कि 3600 अरब रुपया हमें उससे बचत मुतवक्को है। टोटल पाकिस्तान का बजट 175 खरब है, 98 खरब उसमें कर्जे वगैरह हैं और 26-27 जो है वो दिफाई। तो टोटल पाकिस्तान पर तो 125 को निकाल लें तो 50 खरब तो पूरे पाकिस्तान पर डेवलपमेंट, तनख्वाहें, महकमे, तालीम, सेहत, 50 खरब रुपया खर्च हो रहा है। और 36 खरब रुपया अगर IPP से हमें बचत हो रही है तो आप समझ रहे हैं कि हाफिज नईम रहमान का इस कौम पर कितना बड़ा एहसान है। और हम ये अब चाहते हैं कि इसमें से अवाम को भी रिलीफ दिया जाए और इंशाल्लाह अवाम को लेकर देंगे और ये इज्तिमा आम उसका नुक्ता आगाज होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी सवाल, और अमूमन ये तकरीबन हर पार्टी से पूछा जाता है कि इस जो लाएअमल आपने सियासी इख्तियार किया, इसके लिए बैनर्स, पोस्टर्स, बसेस, क्या कुछ होता है, तो ये फंड्स कहाँ से आते हैं? फंड जमा करते हैं हम, कारकुन देते हैं, हमारे लोग जो है वो, हमारा ये सामने मालियात का निज़ाम है, एक एक रसीद कटती है, उसके ऊपर नाम लिखा जाता है, किसने लाख दिया, किसी ने 5 लाख दिया, किसी ने 2000 दिया, किसी ने 500 दिया। और अभी भी हम जो है वो छोटे छोटे कूपन हमने 500 के, 1000 के, 100 के इज्तिमा आम के लिए तकसीम किए हैं। मैं एक एक जोन में गया हूँ और हमने कहा है कि आप अपने बहनों से, भाइयों से, वालदा से, अपने रिश्तेदारों से जो जितना दे सकता है वो ले। तो इसमें मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मेरी बेटी कंट्रीब्यूट करेगी, छोटी बेटी जो है वो स्कूल गोइंग है वो कंट्रीब्यूट करेगी, मेरी बीवी करेगी, मेरी वालदा करेगी, मेरी बहन करेगी। तो इस तरीके से हम जमा करते हैं। यानी कि फॉरेन फंडिंग वाला सीन नहीं है आप लोगों का? नहीं, वो तो जाहिर है कि हम देखें ना, हम तो फिर हम खर्च भी उसी हिसाब से करते हैं ना जी, कि हमारा जो है वो खर्च भी बहुत खींच कर होता है। हमारा ऑडिट होता है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, साल के बाद ऑडिट टीम आएगी, ऑडिट टीम आकर पूरा ऑडिट करेगी, मेरे एक एक बिल को, मेरे साइन को चेक करेगी और फिर ये देखेगी कि यहाँ पर आपने गलत किया, यहाँ पर आपने मेजरमेंट की या नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह बददियानती का कभी कोई ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कहीं कोई बेकायदगी हो जाना और बात है, तो वो चेक करते हैं, फिर उसकी रेक्टिफिकेशन होती है, दुरुस्ती होती है, उसको हम फिर रिपोर्ट को अपनी शूरा में पेश करते हैं। और उस शूरा में पेश करने की पाबंदी हमारे ऊपर कि वहाँ शूरा के तमाम लोग जो है वो बैठकर उसको देखें और फिर अगर कहीं कोई ठीक चीज़ करने वाली है तो ठीक करें और अगर कोई अच्छी है तो उसकी तहसीन करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया जी।